دین سمجھ کر ہم ہماری طرف سے کوئی نیک اعمال نہیں کر سکتے ورنہ وہ بدعت ہوگا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر بدعت گمراہی ہے اور ہر گمراہی جہنم تک لے کے جائے گی، اس لیے ہمیں بدعت سے بچنا چاہیے۔ وہ عمل بھی ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں سکھایا جو آپ لوگ کر رہے ہو۔ اور لوگ کہتے ہیں اس میں حرج کیا ہے، منع کہا فرمایا۔ نمبر 1718 کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد، جس نے کوئی ایسا عمل کیا جو ہمارے دین کے اندر نہیں ہے، ہماری شریعت کے اندر نہیں ہے، وہ عمل قابل قبول نہیں ہوگا۔ اعمال ہم کرتے ہیں دین سمجھ کر ثواب کی نیت سے، اگر اس عمل کی دلیل قرآن اور احادیث میں موجود نہیں ہے تو عمل قبول نہیں ہوگا ہمارا۔ اسی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مجھے امید ہے تمام عاشقان مصطفیٰ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ ابھی میرے پاس ایک ویڈیو کلپ آئی، جس ویڈیو کلپ میں پھر انہی اعتراضوں کو انہوں نے دہرا دیا، حالانکہ ہم نے ہر اعتراض کا جواب ان کو دے دیا۔ ان کے جتنے بھی اعتراض تھے الحمدللہ ہر اعتراض کا ہم نے جواب دیا، لیکن ہم نے جتنے بھی اعتراض کی، جتنے بھی سوال کیے، ابھی تک ان کا کوئی بھی جواب نہیں آ سکا۔ اب اس نے پھر سے تعزیہ داری کی بات کو چھیڑ دیا اس نے۔ اب مروجہ تعزیہ داری کو ہم بھی حرام ہی کہہ رہے ہیں، جائز نہیں کہہ رہے ہیں اس کو ہم۔ بات چلی تھی اکھاڑے کو لے کر، تمہارے امام نے چیلنج کیا تھا کہ کوئی اس کو سنت ثابت کر دے، تو ہم نے کہا اگر خرافات سے اکھاڑا پاک ہے تو ہم اس کو قرآن کا حکم مانتے ہیں، سنت رسول مانتے ہیں، سنت صحابہ مانتے ہیں۔ الحمدللہ اس بات کو ہم تمہاری کتابوں سے ہی ثابت کریں گے۔ اس بات کو بھی ہم نے بولا تھا، ہم نے چیلنج تمہارا قبول کیا لیکن تم نے بات گھما ڈالی۔ اب تمہارے اس نے پھر سے جو ہے گمراہ کرنے والی باتیں نکال لی کہ کلو بدعت ضلالہ و کلو ضلالۃ فی النار، ہر بدعت گمراہی، ہر گمراہی جہنم میں لے جانے والی ہے۔ تو میں کہوں گا میرے پیارے، حدیث کو سمجھنے کے لیے محدثین کی کتابیں اٹھانا پڑتی ہیں۔ حدیث کو سمجھنے کے لیے محدثین نے جو بیان کیا اس کو سمجھنا پڑتا ہے، تب حدیث سمجھ میں آتی ہے۔ الفاظ اور ترجمے سے حدیث کو نہیں سمجھ سکتے، یہ بات پھر سے اپنے کانوں میں بیٹھا لو۔ حدیث کو سمجھنے کے لیے الفاظ اور ترجمے کی حاجت نہیں ہوتی ہے، محدثین کی تشریحات کی حاجت ہوتی ہے۔ اگر تم الحدیث کو الفاظ اور ترجمے سے ہی سمجھنا چاہتے ہو، جیسے کہ تمہاری پرانی عادت ہے، تو مجھے بتاؤ۔ صحیح بخاری کی حدیث میں پہلے بھی اس چیز کو بیان کر چکا ہوں، پھر سے میں تم سے اعتراض کر دے رہا ہوں کہ حدیث بخاری صحیح بخاری کی ہے من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، جس نے جان بوجھ کے ایک وقت کی نماز چھوڑ دی اس نے کفر کیا۔ حدیث کو الفاظ اور ترجمے سے سمجھ کر دکھاؤ، نہ تمہاری نانی تمہیں یاد آ جائے اگر تم اس حدیث کو سمجھ کر دکھا دو۔ کبھی تم قیامت تک اس حدیث کو الفاظ اور ترجمے سے نہیں سمجھ سکتے، تمہیں جانا پڑے گا محدثین کی کتاب کی طرف، تمہیں بھاگنا پڑے گا اماموں کی کتاب کی طرف۔ تو میرے پیارے، جس طریقے سے تم اس حدیث کو سمجھنے کے لیے محدثین کی کتابوں کی طرف جاتے ہو، اس حدیث کو سمجھنے کے لیے اماموں کی کتابوں کی طرف جاتے ہو، اسی طرح جو بھی حدیث تم پڑھا کرو اس حدیث کو پہلے صحیح طریقے سے سمجھ لیا کرو کہ محدثین نے کیا کہا ہے، ائمہ نے کیا کہا ہے۔ اب تم یہ حدیث کو بیان کر رہے کلو بدعت ضلالہ و کلو ضلالۃ فی النار، ہر بدعت گمراہی ہے، ہر گمراہی جہنم میں لے جانے والی ہے۔ ہم نے پہلے بھی آپ سے سوال کیا، اس کا جواب ابھی تک آپ نہیں دے پائے۔ ہم پھر سے آپ کو جواب جو ہے سوال کر رہے ہیں آپ سے کہ اگر ہر بدعت گمراہی ہے، ہر گمراہی جہنم میں لے جانے والی ہے، تو حضرت عمر نے 20 رکعت تراویح ایک قاری کے پیچھے لوگوں کو جمع کر کے پڑھوائیں جماعت سے۔ حضرت ابو بکر نے کہا یہ تو نبی نے نہیں کیا تھا، یہ تو بدعت ہے دین میں۔ تو حضرت عمر نے کہتے ہیں بدعت تو ہے، حدیث کے الفاظ موجود ہے، وہ فرماتے ہیں نعم البدعۃ ھذہ، یہ کتنی اچھی بدعت ہے۔ تو بدعت کے الفاظ تو موجود ہیں، تو اگر ہر بدعت گمراہی ہے اور ہر گمراہی جہنم میں لے جانے والی ہے تو حضرت عمر پر کیا حکم لگا رہے، حکم کیوں نہ لگا رہے تم لوگ، بھاگے بھاگے کیوں پھر رہے ہو؟ اب کلو بدعت ضلالہ و کلو ضلالۃ فی النار کے تحت علامہ ابن حجر عسقلانی علیہ رحمہ نے تعریف بیان کی ہے فتح الباری شرح بخاری کے اندر کہ بدعت وہ کام ہے جو سنت سے ٹکرا جائے۔ وہ تعریف نہیں ہے تم تعریف بیان کرتے ہو، ہم نے یہ بھی آپ سے بولا ہے کہ جو تم تعریف بیان کرتے ہو وہ دکھا دو کس کتاب میں لکھی ہوئی ہے۔ ہم تمہیں تعریف بدعت کی دکھا رہے ہیں کہ فتح الباری شرح بخاری اور دیگر محدثین کی کتابیں الحمدللہ ہم آپ کو دکھا سکتے ہیں۔ امام رجب حنبلی فرماتے ہیں کہ دین میں ہر نیا کام بدعت نہیں ہے۔ امام شاطبی فرماتے ہیں کہ بعض نئی چیزیں خیر ہوتی ہیں اگر اصول شریعت کے مطابق ہوں۔ امام غزالی علیہ رحمہ
اپنی احیاء العلوم میں فرماتے ہیں بدعت کو مطلقاً مذموم نہیں کہا جا سکتا، صرف وہی بدعت مذموم ہے جو سنت کے خلاف ہو۔ اب جو بھی یہ صاحب ویڈیو بناتے ہیں تو میں ان سے کہنا چاہوں گا، قرآن کہتا ہے کہ اگر نہیں جانتے ہو تو اہل علم سے پوچھو۔ میرے پیارے، تم عالم نہیں ہو، تمہیں ابھی تک نہ اردو ڈھنگ سے پڑھنا آتی ہے اور نہ اردو سمجھنا آتی ہے، نہ تم عربی عبارتیں جانتے ہو، نہ عربی گرامر سے واقف ہو۔ جب تم کچھ بھی نہیں ہو تو تمہارا کام نہیں ہے حدیث کو سمجھانا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث ہے، جو شخص جھوٹ بولے یا نبی پر غلط بات منسوب کرے، یعنی علم کے بغیر حدیث بیان کرے، اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ اب علم کے بغیر حدیث بیان کرنے کا مطلب کیا ہے؟ کہ صرف ترجمہ اور جو ہے الفاظ پڑھ کے حدیث بیان کر دینا، تو اپنا ٹھکانہ دیکھ لے پہلے۔ صحیح مسلم کے اندر باب من قال فی الحدیث ما لا یعلم، اس باب کے اندر ہے کہ سب سے بڑا گناہ یہ ہے کہ آدمی ہر سنی سنائی بات بیان کر دے۔ امام ابن عبد البر بیان فرماتے ہیں کسی کو حدیث بیان کرنا جائز نہیں جب تک کہ وہ اس کی صحت، سند اور معنی نہ جانتا ہو۔ اب دیکھیں، امام سیوطی علیہ رحمہ بیان فرماتے ہیں عوام اور جاہل لوگوں کو حدیث روایت کرنا یا فتویٰ دینا جائز نہیں، اس سے دین برباد ہوتا ہے۔ اور یہ واقعی میں ایسا ہوتا ہے۔ اگر جس کے پاس کچھ علم نہیں ہے، بغیر علم کے قرآن کی آیتیں پیش کر رہا ہے، وہ بغیر علم کے حدیث کو پیش کر رہا ہے، نہ وہ حدیث کے بارے میں جانتا ہے، نہ حدیث کی قسموں کے بارے میں جانتا ہے، کچھ بھی نہیں جانتا ہے، جیسے ڈھنگ سے اب یہ صاحب اسی کے اندر بیان کر رہے ہیں حاجہ حاجہ، ابھی تمہیں ابھی ذال اور جیم کے اندر فرق نہیں معلوم ہے تو تم یار حدیث بیان کر رہے ہو۔ یار آپ کو ابھی عربی نحوی، صرف، اصول حدیث، اسماء الرجال، جرح و تعدیل آپ نہیں جانتے ہیں، آپ کو ابھی یہ نہیں معلوم کہ ضعیف کسے کہتے ہیں، حسن، صحیح، موقوف، مرسل، منقطع کے درمیان فرق کیا ہے۔ آپ پھر جب جانتے نہیں ہیں تو حدیث کس بنیاد پر منسوخ ہے یا محفوظ قرار پائی جاتی ہے، آپ کو اس چیز کا علم نہیں ہے تو یار کس بنیاد پر تم حدیث کا حکم لگا رہے ہو؟ اگر تم نہیں جانتے ہو تو حدیث بیان کرنے کا آپ اہل نہیں ہے، بلکہ اس سے فتنہ ہوگا میرے پیارے۔ تو جب آپ قواعد شریعت سے جاہل ہیں، بالکل اصول محدثین سے کورے ہیں، فقہ سے بہرے ہیں، تفسیر و لغت سے ناآشنا ہیں، پھر تم جو ہے حدیث پر فتویٰ کیسے دے سکتے ہو؟ اب تم کلو بدعت ضلالہ کا مطلب بیان کر رہے ہو، تو جس کو کل کا مفہوم نہیں معلوم، جس نے بدعت کی اقسام نہیں جانی ہو، جسے عموم خصوص کا قاعدہ نہیں آتا ہو، وہ صحیح مسلم کی اس حدیث پر زبان چلاتا ہے۔ کیا تم صحابہ، تابعین، ائمہ اربعہ، محدثین، فقہائے امت سے زیادہ دین سمجھتے ہو؟ اگر نہیں تو ان کی تفسیر کو چھوڑ کر اپنی عقل پر کیوں فتویٰ مار رہے ہو؟ یار تم عالم نہیں ہو، تم فقیہ نہیں ہو، تم محدث نہیں ہو، تم مجتہد نہیں ہو، تم صرف یوٹیوب دیکھ کر دین کا سودا بیچنے والے دین فروش ہو۔ اگر آپ کے اندر علم ہے تو یار علم کی بنیاد پر بات کی جائے، ورنہ چپ ہو جا اگر علم نہیں ہے، ورنہ یہی قیامت کے دن جھوٹی باتیں تمہارے زبان میں آگ کی لگام لگا ڈالیں گے۔ یہ بالخصوص میں مکہ مسجد کے امام سے کہنا چاہوں گا، اگر وہ عالم ہیں تو وہ بھی اس بات کو سمجھ رہے ہیں کہ بھئی دین سکھانا یہ عالم کا کام ہوتا ہے، حدیث سمجھنا اور سمجھانا یہ عالم کا کام ہوتا ہے، یہ جاہل کا کام نہیں ہوتا ہے۔ جب جاہل کا کام نہیں ہوتا ہے تو یار جو عالم ہے وہ حدیث بیان کرے، کیونکہ جو جس فیلڈ میں ماہر ہوتا ہے وہ اسی کام کو کرے۔ اگر آپ ڈاکٹر نہیں ہیں اور دوا دینا چالو کر دیں تو بتائیے مریض کو فائدہ ہوگا یا نقصان ہوگا؟ تو آپ جب عالم نہیں ہیں اور یار حدیث کو بیان کر رہے ہیں، حدیث کا مطلب نہیں جان رہے، اسماء الرجال آپ کو پتہ نہیں ہے، حدیث کی جو 47 یا 49 قسم ہے وہ آپ کو نہیں معلوم ہے، حدیث مرسل کب ہوتی ہے، ضعیف کب ہوتی ہے، صحیح کب ہوتی ہے، اس کے بارے میں آپ کو نہیں معلوم ہے، اسماء الرجال آپ نہیں جاننے ہیں، تو یار حدیث پر آپ حکم کیوں لگا رہے ہیں؟ تو میں مکہ مسجد کے امام سے پھر اس بات کو کہوں کہ یہ جو آپ نے اپنا نمائندہ چھوڑ رکھا ہے ویڈیو بنا کر جو لوگوں کو گمراہ کر رہا ہے، یہ بات تم سمجھ رہے ہو نا اس بات کو؟ تو کہ بھئی بغیر علم کے یہ جو ہے حدیث بیان کر رہا ہے تو یہ قابل قبول نہیں ہے، گمراہی سے گمراہی زیادہ بڑھ رہی ہے، تو اس کو روکا جائے، ورنہ اس کی زبان اسی کے لیے بوال جان بن سکتی ہے۔ اگر تم عالم ہو تو یار تم آگے بڑھو نا، اس کو کیوں آگے بڑھا رہے ہو؟
جب یہ کسی چیز کا جانکار نہیں ہے تو یہ اگر پنچر جوڑتا ہے تو پنچر ہی جوڑے نا. یہ کیوں مطلب جو ہے حدیثیں بیان کر رہا ہے, لوگوں کو گمراہ کر رہا ہے. اور اگر یہ اپنے آپ کو عالم ہی سمجھ رہا ہے یا تم اپنے آپ کو عالم سمجھ رہے ہو, تو ہم نے جو آپ سے اعتراض کیے ہیں, سوال کیا, اس کا جواب دے دو. جواب دینے سے کیوں ڈر رہے ہو؟ میں بھی تم لوگوں کی بکواس سن سن کے پک گیا ہوں. یا تو ایسا کرو کہ آپ لیٹر پیڈ پہ جو ہم نے آپ کو شرائط نامے بیان کیے ہیں, آپ لیٹر پیڈ پہ لکھوا لائیے, اور اس طریقے سے جس طریقے سے آپ یہ محمد علی مرزا کی طرح گھر میں بیٹھ کر یہ زنانہ حرکتیں کر رہے ہیں, یہ حرکتیں نہ کریں, آمنے سامنے بیٹھ جائیے ایک بار میں لیٹر پیڈ پہ لیٹر پیڈ شائع کروا دیجئے. ہم نے آپ سے کہہ دیا کہ آپ جو ہے اپنے بڑے مرکز میں جا کے ایک معتبر عالم جس کو اہل حدیث سب اہل حدیث جانتے ہوں اور جو اہل حدیث کے درمیان معتبر بھی, اس سے لکھوا لائیے کہ بھئی ہم نمائندے بن کے جا رہے ہیں, ہماری ہار تمام اہل حدیث کی ہار ہوگی, ہماری جیت تمام اہل حدیث کی جیت ہوگی. اور لکھوا لائیے جو کہ بھئی ہم جو ہے سال میں دن تاریخ متعین کر کے بدعت بولتے ہیں, اس بات کو وہ لیٹر پیڈ پہ لکھ کر دیتے ہیں, ہاں یہ بدعت ہے. اور اس کے بعد جو حکم اصول و شرع کے اعتبار سے بدعت کا آپ لگاتے ہیں, تو وہ حکم اپنے اماموں پر بھی لگائیں گے. اگر آپ کی اماموں کتابوں میں یہ عبارتیں مل جاتی ہیں دن تاریخ متعین کرنے والی, تو اس پہلی بات تو یہ عارف کو یہ بند کروائیں, ورنہ جو ہے آگے جا کے بہت بڑا فتنہ بن جائے گا یہ. اور ابھی بھی فتنہ ہی ہے یہ, جو انسان کچھ نہیں جان رہا ہے وہ حدیث کو بیان کرنا, وہ فتنہ نہیں ہے تو پھر کیا ہے بتائیے آپ. حدیث کا کام عالم کا ہوتا ہے کہ عالم حدیث کو سمجھے اور سمجھائے, یہ کام جاہل کا تھوڑی نہیں ہے یار.